اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو آج میں نے آیت تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 186 نمبر آیت ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے پیغمبر، یہ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک دیہاتی عرابی آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ مطلب کہ قریب ہے کہ دور ہے؟ اگر دور ہے تو ہم پھر خود پکار کے بولیں، اگر وہ دور ہے تو اس کو پکار کے بولیں، اگر قریب ہے تو اس کو آہستہ بولے، تو اللہ ہے کہاں؟ قریب ہے کہ دور ہے؟ یہ سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، آپ خاموش ہو گئے۔ جواب کا انتظار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حقیقت بتائیں، تو یہ آیات نازل ہو گئیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے پیغمبر جب یہ بندے میرے بارے میں سوال کرے تو اس سے کہ اللہ قریب ہے کہ دور ہے، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریب ہونے کا ذکر فرما دیا، میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں۔ لہذا خوب سے چیخ چلاٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس آپ اگر دل کی دھڑکن کے ساتھ بھی بولو گے تو دل کی دھڑکن کو بھی میں سنتا ہوں۔ آپ کا ہاتھ اٹھا کے اور پکار کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر کیفیت میں بول رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں، آپ اگر دل کی دھڑکنوں سے بولو گے تو اس کو بھی میں سنتا ہوں۔ کیونکہ یاد رکھو، دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا قلب کی تڑپ کا نام ہے، دعا قلب کی تڑپ کا نام ہے۔ الفاظ تو اس کا لباس ہے، اس کا لبادہ ہے، لباس ہو اور اندر تڑپ نہ ہو، لباس ہو اندر آدمی نہ ہو تو اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن آدمی ہے، لباس نہیں، آدمی تو ہے نا، موجود ہے۔ تو گویا کہ یہ لباس ہے الفاظ، اس کے اندر جو تڑپ ہے وہ اصل چیز میں دعا ہے، اور وہ تڑپ جو ہے وہ آپ کے لباس کی محتاج نہیں ہے، دل کے اندر تڑپ کے آپ نے اللہ سے مانگ لیا، کہ ایسا موقع ہے کہ آپ زبان سے نہیں مانگ سکتے، آپ ہاتھ اٹھا نہیں سکتے، تو وہاں دل کے اندر اپنی تارے خدا کے ساتھ جوڑ دیں، تو دل کی دھڑکن سے اللہ سمجھ جائیں گے کیا مانگ رہا ہے۔ چاہے جمعے کے وقت جب امام ممبر پہ آ جاتا ہے تو زبان سے ذکر اور کلام کی اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں، یہاں تک کہ دونوں خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے تو قبولیت دعا کے مواقع میں سے وہ بھی ایک موقع ہے کہ یہ یقینی دعا آپ کی قبول ہوگی، تو وہاں آپ کو زبان سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں فرما دیا کہ اذا خرج الامام یوم الجمعۃ فلا صلاۃ ولا کلام، جب جمعے کے دن خطبے کے لیے امام ممبر پہ آ جائے تو فلا صلاۃ ولا کلام، اب کوئی نہ نماز ہے اور نہ کوئی کلام ہے، زبان سے نہیں بولنا اب آپ نے۔ اب وہ امام جیسے بیٹھا ہے وقفے میں انتظار میں، یہ وہ قبول دعا کی گھڑی ہے، اب آپ بھی خاموشی سے توجہ اپنے دل پہ ڈالیں اور دل میں مانگنا شروع کر دیں، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے، یا اللہ یہ پریشانی دور کر دے، یا اللہ وہ حاجت پوری کر دے، اندر ہی اندر۔ تو دل کی جو دھڑکنیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہے ہیں، اور وہی دعا کی حقیقت ہے۔ اسے روایات میں آتا ہے حضرت مریم علیہ السلام، ان کی والدہ ماجدہ، کلمہ حنا ان کا نام تھا، اولاد نہیں تھی تو تڑپ تھی کہ اولاد ہو جائے، اولاد نہیں ہے۔ ایک مرتبہ گھر کی بالکنی میں کھڑی ہیں، سامنے ایک درخت ہے، درخت پہ ایک چڑیا اور اس کا بچہ، وہ چڑیا اپنے بچے کو چوگا دے رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں بھی دیکھا ہوگا، چڑیا چھوٹے بچوں کو چوگا دے رہی ہے تو منہ سے، اب وہ بچے کس تڑپ کے ساتھ لیتے ہیں، وہ کرتے نہیں، یوں بوٹ سا تو ہوتا ہے، وہ منہ کھولتا ہے، وہ اس میں دان چوگا ڈالتے، وہ سامنے ٹہنی کے اوپر نظارہ ہے، وہ چڑیا اس کے منہ چوگا ڈالی، اور یہ حنا جو کی نظر جب پڑی تو انہوں نے دل کے اندر ایک بالکل کھچ پیدا ہوئی، ایک چوٹ لگی کہ کاش میرے بھی اس طرح اولاد ہو، میں بھی اس طریقے سے اپنی اولاد کو چوگا دوں، میں بھی اپنی اولاد کو اس طریقے سے جو اس کو کھلاؤں، کاش میرے بھی اولاد ہو۔ الفاظ سے کچھ نہیں کہا، زبان سے ہاتھ کچھ نہیں اٹھائے، اس نظارے کو دیکھ کے اندر ہی اندر مانگ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دل کی دھڑکن بھی سن لی اور دعا قبول ہو گئی۔ حضرت مریم نصیب، اور پھر تمنا کی کہ بیٹا دینا، یا اللہ بیٹا مل جائے
تو میں بیت المقدس کا خادم بنا دوں. بیٹی ہو گئی. اور دل میں سوچا میں نے تو بیت المقدس کے لیے وقف کرنا تھا اور یہ تو بیٹی ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، کہ جو بیٹا تمہارے دماغ میں ہے نا، جو تم بیٹا چاہتی تھی کہ میں خادم بنا دوں گی، وہ بیٹے کی وہ شان نہیں جو اس بیٹے کی ہے. اس بیٹے کی شان کو وہ بیٹا پہنچ ہی نہیں سکتا جو تو سوچ رہی ہے. اس بیٹی کو وہ شان ہم نے متعین کر دی تقدیر کے نوشتے میں جس کو وہ ملنے والا ہے. گویا کہ اس کے بطن سے تو ایسا پیغمبر جو پوری دنیا کے لیے ایک معجزاتی رنگ لے کے آئے گا، بغیر باپ کے پیدا ہوگا. یہ وہ مریم ہے. یہ معمولی لیس الذکر کالانثیٰ، کہ وہ بیٹا جس کی تو تمنا کر رہی وہ اس بیٹی جیسا نہیں ہے لڑکی. اس لڑکی کو وہ شانیں ہم دینے والے ہیں. اب وہ حضرت حنا نے جو دعا کی، علماء فرماتے ہیں اس نے نہ زبان سے کوئی الفاظ کے نہ ہاتھ اٹھائے، بس اندر ایک چوٹ لگ گئی وہ نظارہ دیکھ کے کہ اللہ یہ نظارہ مجھے اپنی اولاد سے نصیب ہو جائے. اللہ نے قبول کر لیا. تو بس اوقات ایسے احوال ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا، بس اس وقت دل کی تاروں کو خدا کی طرف متوجہ کر دو کہ یا اللہ یہ مجھے بھی دے دے. اللہ قبول کر لیتے. اور ایسے خاص مواقع جب آتے ہیں، ان خاص مواقعوں پہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو وہ شامل حال ہوتی ہے. تبھی تو بہت سے مواقع دعا میں یہ موقع بھی لکھا ہے، بارش اگر برس رہی ہے تو یہ دعا کا موقع، دعا مانگو. کیونکہ نزول بارش جو ہے نزول رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں ہے، لہذا آپ کی جب رحمت جوش میں، ابھی آپ جب کچھ صدا لگائیں گے اس دربار میں سن لی جائے گی. فوراً دعا مانگو، بجائے اس کے بارش کو دیکھ کے بھاگتے ہیں. او بارش ہوگی، چھتریاں لے آؤ، بس دعا مانگو، چھتری لاؤ، بھاگے جا رہے. تو بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ ملا نصیر الدین ایک کردار دنیا میں گزرا ہے. ایک مرتبہ کوئی آدمی جو بھاگا جا رہا تھا، بارش برس رہی، بھاگا جا رہا ہے. کہا کہ کم بخت اللہ کی رحمت سے بھاگا جا رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ آرام سے، اللہ کی رحمت خوب برسنے دے. اللہ کی رحمت سے بھاگا جا رہا ہے. چل بندہ شرمندہ ہو گیا، چلا گیا. کچھ دن بعد دیکھا ملا نصیر الدین بھاگا جا رہا ہے بارش میں. اس آدمی کا ملا جی آپ بھی اللہ کی رحمت سے بھاگے جا رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے. مولا نصیر الدین تو بڑا حاضر جواب چیز تھی. کہ نہیں بھائی میں اس لیے بھاگا جا رہا ہوں تاکہ اللہ کی رحمت میرے پیروں میں نہ آئے. میں اس لیے بچ کے بھاگ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت پیروں میں آ رہی ہے، بے ادبی نہ ہو جائے. تو مطلب آج ہم بھاگتے ہیں اللہ کی، بھائی اللہ کی رحمت، برفباری ہوتی ہے، قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اور ہم نیو یارک والوں کو تو یہ بڑا موقع، اچھا یہ دن آنے والے ہیں، برفباری ہو رہی ہے، کھڑکی میں بیٹھے بھائی ہاتھ اٹھا دو، مانگنا شروع کر دو. یا اللہ یہ چاندی کی طرح تیری رحمت برس رہی، یا اللہ تو بھی ہماری ٹوٹی مرادوں کا چاند آج روشن کر دے، یا اللہ پوری کر دے. مانگنا شروع کر دو. اذان مؤذن جس وقت دے رہا ہوتا ہے، قبول دعا کا موقع ہوتا ہے، مانگنا شروع کر دو اللہ سے، یا اللہ یہ عطا فرما دے، یا اللہ بتا. اللہ تبارک تعالیٰ متوجہ ہو جائے. تو کتنے مواقع ایسے ہیں کہ جو متعین کر دی، اس وقت میں قبولیت دعا کا امکان قوی ہو جاتا ہے. تو اسی میں سے دو خطبوں کے درمیان کو جو وقفہ ہے، اس میں نے بتایا کہ بس دل کی تاروں کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑ دیں کہ آپ کی دھڑکنوں کو وہ سن رہا ہے. اس لیے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں میرے بندے عبادی، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ سوال اتنا بھلا لگا کہ ان کو اپنے بندے کہہ دیا. اور بعض روایت میں آتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ کہاں ہے؟ اگر دور ہے تو ہم پکار کے بولیں، اگر قریب تھا اس سے مناجات کریں، آہستہ آہستہ پکاریں، تو اللہ ہے کہاں؟ یہ آیات نازل ہو گئیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ خود عبادی کہہ رہا ہے. معبود جس کو سامنے والے کو خود عابد مان لے، اس کی عابدیت کا کیا عالم ہوگا، اس کی عبودیت کا کیا عالم ہوگا کہ معبود خود اس کو عابد مان رہا ہے. عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں پوچھتے ہیں. ساتھ ہی کا فإنی قریب. دیکھو یہاں یہ رفتار کلام کی یہ بتا رہی ہے کہ جب شروع میں اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے پیغمبر جب یہ بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آگے کیا ہونا چاہیے؟ رفتار بتا رہی کہ ہونا چاہیے قل، آپ ان کو کہہ دیجئے انی قریب، میں تو قریب ہی ہوں. جب اللہ کے نبی کو بیچ میں واسطہ بنا رہے ہیں ان کے سوال کے قبول کرنے کا،
ہیں صحابہ اکرام یا اس بدو کے سوال کے قبول کرنے کا واسطہ نبی کو بنا رہے کہ نبی کے ذریعے سے اللہ کو پتہ چل رہا ہے کہ تجھ سے جب پوچھتے یہ بندے میرے بارے میں تو تو ان کو یہ کہہ دے کہ میں قریب ہوں. یہ ہونا چاہیے تھا نا, قل آنا چاہیے تھا بیچ میں, قل انی قریب, ان کو بتا دے کہ میں قریب ہوں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی حکمت ہے. قل اس لیے نہیں لگایا کہ انی قریب کا جو منشا تھا وہ پورا نہ ہوتا, وہ خراب ہو جاتا, کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ پیغمبر ان کو بتا کہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں, تو ان کو کہہ دے میں قریب ہوں. تو بیچ میں کہنے والا واسطہ آ گیا تو یہ کیا قریب ہوا؟ یہ تو دور ہی ہو گیا نا. سمجھ آئی بات؟ یہ تو دور ہی ہو گیا. قریب تو اس وقت ہوتا کہ وہ خود ہی کہتا میں قریب ہوں. اس لیے قل نہیں بیچ میں لائے. اگر قل لے آتے تو پھر نبی کو واسطہ بنا کے اللہ ان کو کہلوا رہے کہ میں قریب ہوں, تو پھر یہ کیا قریبی ہوئی کہ بیچ میں واسطہ موجود ہے, وہ بتاتا ہے کہ ہاں جی نیڑے. اس لیے قل نہیں لائے کہ بلکہ وہ سوال کر ان کے نبی کے واسطے سے وصول کیا کہ جب میرے بندے تجھ سے پوچھے میرے بارے میں, وہاں واسطہ رکھا. جب قریب کی بات ہے جھٹ سے کہا انی قریب, میں نیڑے ہی ہوں, میں تمہارے قریب ہوں, میں دور نہیں ہوں. تو وہاں بیچ میں قل کا واسطہ نہیں لائے, نبی کا بیچ میں واسطہ نہیں لائے, ڈائریکٹ بتا دیا انہوں. اتنا قریب ہوں کہ بیچ میں قل کا واسطہ بھی لانے کی ضرورت نہیں, نبی کو بھی واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں. انی قریب, میں تو تمہارے قریب ہوں. دیکھو یہ رفتار کلام کی ایسی رکھی کہ قربت اس رفتار سے پتہ چل رہی کلام کی کہ اللہ قریب, اتنا قریب. اور اللہ کا قرب دو طرح کا ہے. ایک قرب جو علمی ہے اور ایک قرب حصی ہے. قرب علمی کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے, اس کو ہماری ایک ہی چیز کی خبر ہے, ایک ہی چیز کی خبر ہے. ہمارے ظاہر کو, باطن کو, جسمانی, روحانی, ہر طرح کی کیفیات کو, ہر طرح کی حرکت سکون کے, یہاں تک کہ ایک کالی اندھیری رات کے اندر کالے پتھر پر ایک چھوٹی سی کالی چونٹی جب چلتی ہے, اس چونٹی کے چلنے کی قدموں کی آہٹ بھی اللہ سنتے ہیں. اتنے قریب ہے. تو یہ قرب علمی قرب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے اتنے قریب ہیں کہ ہماری ہر چیز کی خبر ہے. اور دوسرا قرب حصی ہے. اللہ اپنی ذات اور قدرت کے اعتبار سے قریب ہے. ذات اور قدرت کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے, اور ذات اور قدرت کے اعتبار سے قریب کا معنی قریب ہی ہے. تو ذات اور قدرت کے اعتبار سے قریب ہے, لیکن اب یہ قرب اللہ کا کیسا ہے یہ ہماری عقل اور فہم کے ادراک میں نہیں آ سکتا. ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی. وہ بلا تشبیہ ایک ایسا قرب ہے اللہ کی ذات کا, اور حصی ایسا قرب ہے کہ ہم اس کی حقیقت اور کنہ سے واقف نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نظیر, لا مثل لہو لا نظیر لہو, اس کی کوئی نظیر نہیں, اس کی جو مثل نہیں. جب وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر چیز میں بے مثل, اپنے صفات کے اعتبار سے ہر چیز میں بے مثل, تو اپنے قرب حصی میں بھی بے مثل ہوگا نا. جب اللہ کی ذات کو ہم بے مثل مانتے, اس جیسی کوئی مثال ہی نہیں, اس جیسی کوئی نظیر ہی نہیں ہے, تو جب اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں بے مثال ہے, تو اللہ کو جو یہ قرب ہے, یہ قرب بھی بے مثال ہے, ہماری عقل میں نہیں آ سکتا. ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے, ہمارے قریب ہے. اس لیے علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہاں جو قرب ہے, یہ قرب واقعی کا ذکر کیا ہے. واقعی اللہ اپنی ذات و قدرت کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے, لیکن اس کی کون اور حقیقت کیا ہے, اس کون اور حقیقت کو ہماری عقل سہار نہیں سکتی. ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار, علم کے اعتبار سے بھی اور ذات اور قدرت کے اعتبار سے بھی ہمارے قریب ہے. اتنا قریب ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب. اب شارک کا ذکر کیا تو حصی ذکر کیا نا. شارک ایک نظر آنے والی چیز ہے, ایک موجود چیز ہے, ایک حصی چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تقابل میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی شارک, اس سے بھی زیادہ میں قریب ہوں. تو یہ قرب ذات ہے نا, اپنی ذات کے قرب کو بیان کر رہا ہے کہ میری ذات کا قرب اتنا. اور ایک روایت میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہاری جانوروں کی گردنوں سے بھی قریب ہے. اب اونٹ ہے, گھوڑا ہے, لے کے بیٹھ کے چل رہے ہیں, تو نبی فرما رہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم جانوروں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. تو گردن حصی نظر آ رہی ہے نا.
جب اللہ کا اس کے ساتھ تقابل کر رہے ہیں نبی، فرمایا کہ اقرب، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جانوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، تو یہ قرب حصی ہے نا، جیسے وہ حصی قرب، اس کا تقابل حصی کے ساتھ ہی ہوگا، گویا کہ اللہ حصی طور پر اپنی ذات و قدرت کے اعتبار سے اس گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اس قرب کی حقیقت کیا ہے؟ تو جیسے اللہ ہر اپنی صفت کے اندر لا مثل لہو ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ حصی قرب بھی اس کی کوئی مثل نہیں ہے، یا مطلب یہ تمہاری عقل و ادراک میں نہیں آ سکتا، ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے۔ جیسے جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہماری عقل و ادراک میں نہیں آ سکتی۔ خود نبی نے فرمایا کہ ایسی نعمتیں کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ خطرہ گزرا، ایسی نعمتیں ہم اس کو مانتے ہیں، ہاں جی ہوں گی ایسی نعمتیں، ہمیں اس پر کبھی سوال پیدا نہیں کہ یار یہ ایسی کون سی نعمتیں، یار ہمیں سمجھاؤ، کوئی بھی سوال کرتا کہتے نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثل ہے، اس نے وہاں جنت میں جو نعمتیں بنائی ہیں واقعی بے مثل ہے بھائی، وہ ہماری عقل ادراک میں نہیں آ سکتی۔ وہاں جنتوں میں جب جائیں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالی ہماری عقل و ادراک کو جب بڑھا دیں گے، معرفت الہیہ کا اضافہ جب ہو جائے گا، تو اب اس کی حقیقت کو ہم سمجھیں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا اور قدرت کا جو یہ قرب ہے، یہ قرب جو ہے قرب واقعی ہے، اور قرب واقعی اور حقیقی جو ہے وہ ایسا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی عقل سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا، وہ اس پہ ایمان لانا ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ قریب ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔